علی علی حق ہے علی حق ہے علی حق ہے علی علی جدھر حق ہے ادھر مولا، جدھر حق ہے ادھر مولا، جدھر مولا ادھر حق ہے۔ کہ یہ تہمت لگائی جائے کہ مثلاً شیعہ توہین صاحب کرتے ہیں، میں نے کہا چلیے آپ کو ایک ریسرچ ورک دے دیتے ہیں، جا کے تھیسس لکھ لیجئے پریکٹیکل دنیا میں، اور یہ بتائیے کہ سب سے پہلے کس نے توہین صحابی کی تھی؟ سب سے پہلے کس نے صحابی کو قتل کیا تھا؟ سب سے پہلے کس نے صحابی کی بیوی کے ساتھ زیادتی کی تھی؟ سب سے پہلے کس نے صحابی کے ہاتھوں میں رسیاں ڈالی تھی؟ سب سے پہلے کس نے رسول کے صحابی کو نبی کے شہر سے باہر نکالا تھا؟ تو اب معیار کیا بنے گا؟ اگر معیار محبت اصحاب بنا تو سوال یہ ہے کہ اب اگر دو اصحاب آپس میں لڑ پڑیں تو میں کس سے محبت کروں؟ انسان کنفیوز ہو جائے گا۔ لیکن اگر معیار محبت علی بنا، معیار محبت حسنین بنا، تو یہ معیار بڑا ایزی ہے، کیونکہ آپ کو پہلے امام سے لے کر 11ویں امام تک کوئی معصوم آپس میں لڑتا ہوا نظر نہیں آتا۔ کہیں پہ نہیں دکھا سکتے کہ حسن کی امام حسین سے لڑائی ہوئی ہو، کہیں پہ نہیں دکھا سکتے امام زین العابدین کے لیے اعوذ باللہ امام حسین کے ساتھ اختلاف ہوا ہو۔ کہ قامہ وقعدا، اگر کھڑا رہے تو بھی امام ہے، اگر بیٹھ جائے تو بھی امام ہے۔ جب امام حسن نے صلح کی تو کئی لوگ گئے امام حسین کے پاس کہ آپ کے بھائی نے صلح کی ہے، آپ تلوار اٹھائیے، ہم آپ کے پاس چلنے کے لیے تیار ہیں۔ امام حسین نے کہا کیسی باتیں کر رہے ہو حسن، جس طرح تیرا امام ہے اسی طرح سے حسین کا امام ہے۔ کہیں پہ اختلاف نہیں ملتا، لیکن جمل میں آؤ علی اور زبیر کا آمنا سامنا، علی اور طلحہ کا آمنا سامنا، صفین میں آؤ ادھر بھی صحابی ادھر بھی صحابی، نہروان میں آؤ تو یہاں بھی ہو وہاں بھی وہ ہیں۔ تو اختلاف اصحاب میں تو ملتا ہے لیکن اختلاف اہل بیت میں نہیں ملتا۔ تو لہٰذا ایزی طریقہ یہ بنا کہ میں معیار محبت اسے بناؤں جہاں مجھے اختلاف نظر نہیں آتا، اور جس کی قرآن بھی تائید کرتا ہے کہ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، کہ حبیب انہیں کہہ دیجئے کہ ہم کچھ بھی نہیں چاہیے، بس اگر چاہیے تو محبت محمد اور آل محمد چاہیے۔ ارے دوسری دلیل آپ کو دے دیتا ہوں، غدیر خم میں ہاتھ کو بلند کر کے کہا کہ من کنت مولا ہو فہذا علی مولا۔ چاہے مسلمانوں کی تفسیر کو مان لیا جائے کہ من کنت مولا کا ترجمہ یہ ہے کہ میں محمد سے جو محبت کرتا ہے وہ علی سے محبت کرے، مجھ محمد کو جو دوست رکھتا ہے وہ علی کو دوست رکھے۔ تو کم از کم حق و باطل کا معیار بناؤ تو علی کی دوستی کو بناؤ۔ جو علی کا دوست ہے وہ حق ہے، جو علی کا دشمن ہے وہ باطل ہے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ محمد تو یہ مجلس حسین دوستی اہل بیت کا پیغام ہے۔ ہم دنیا والوں کو بتاتے ہیں کہ ہم اہل بیت کے دوست ہیں، ہم اہل بیت سے محبت کرتے ہیں، ہم ان کے غموں میں غمگین ہوتے ہیں، ہم ان کی خوشیوں میں خوش ہوتے ہیں۔ لیکن شاید کوئی کہے کہ یہ رونا بدعت، شاید کوئی کہے کہ یہ رونا شرک، یہ الگ موضوع ہے کسی اور مجلس کا، لیکن اشارہ صرف دے رہا ہوں کیونکہ یہاں ربط بن رہا ہے۔ مکتب اہل بیت مکتب عقل و فطرت ہے۔ شاید کوئی کہے کہ اس مکتب میں اٹریکشن کیا ہے، یعنی آپ ریکارڈ نکال کے دیکھ لیں کسی بھی دنیا کے ملک کا کہ شیعہ اگر 500 تھے تو اگلے سال آپ دیکھو گے 700 ہو جائیں گے، 800 ہو جائیں گے، کمی نہیں آتی، برکت ہوتی رہتی ہے۔ کسی گاؤں کا ریکارڈ اٹھا لیں، یا آج سوشل میڈیا پہ کئی ایسے جوان کچھ کھلم کھلا اظہار کرتے ہیں کچھ سپورٹ میں نام یا نہیں لوں گا ان کے لیے مسائل نہ کریٹ ہو جائیں، یعنی یہ بغاوتیں اگر کہیں پہ آپ کو نظر آتی ہیں تو اہل بیت کے چاہنے والوں میں نظر نہیں آتی۔ یہ سوالات کرنا کہ بھائی یہ کیا ہوا، فلاں جناب مقدس کیسے بن گئے، تاریخ اسلام اتنا بڑا واقعہ کیسے ہو گیا، یہ فقہی مسائل کے لیے آپ کا کیا حکم ہے؟ کہ تیجانی سماوی صاحب اپنی کتاب میں کہتے صرف ایک فقہی مسئلے کی وجہ سے میں نے کئی لوگوں کو شیعہ بنایا۔ مطلب فقہ اہل بیت میں بھی اتنی اٹریکشن ہے کیونکہ یہ فقہ عقل اور فطرت کے ساتھ جڑی ہوئی فقہ ہے، آپ کے مسائل عقل و فطرت کے ساتھ جڑے ہوئے مسائل ہیں، اور دوسری جگہ پہ کچھ ایسے مسئلے ہیں جن کا تعلق نہ عقل سے ہے نہ فطرت سے ہے۔ کون سا مسئلہ؟ سماوی صاحب فرماتے ہیں کہ صرف یہ دودھ پینے کا مسئلہ، رضاعت کا مسئلہ، کہ اگر کوئی بڑا آدمی سانڈ جتنا ہو جائے اور کسی خاتون کا دودھ تھوڑا سا پی لے تو کہتے ہیں یہ اس کا بیٹا بن جاتا ہے۔ کئی ایسے بچے، ماں نہیں تھی 5 منٹ کے لیے کہیں چلی گئی اور بچہ روئے جا رہا ہے اور کسی خاتون نے اسے دودھ پلا دیا، اب کہا کہ یہ آپ کا کیا بن گیا، بیٹا بن گیا۔ فقہ اہل بیت میں فرمائے بچہ اتنا دودھ پیے کہ جس دودھ سے اس کا خون اور گوشت بنے، کم از کم 7 مرتبہ 8 مرتبہ، یعنی 1 پیٹ 2 پیٹ 3 پیٹ، یعنی 6-7 پیٹ اس کے بھریں اس دودھ سے، تب جا کے یہ کیا بنتا ہے،
بیٹا بنتا ہے۔ اب ایک جناب نے بچپن میں ایک مرتبہ مثلاً دودھ پی لیا تھا، شادی ہو گئی، بچے ہو گئے، اب بڑا ہوا تو اسے مسئلے کا پتہ چلا، تو مفتی صاحب نے کہا کہ بھائی آپ نے تو اپنی بہن سے شادی کر لی ہے، اب یہ جائے تو کہاں جائے؟ اب اس نے پورے عالم اسلام میں چکر مارا کہ کوئی تو ایسی فقہ ہوگی، کیونکہ یہ مسئلہ میری سمجھ میں نہیں آ رہا، اب حدیث رسول ہے تو ماننا پڑے گا، حکم قرآن ہے تو ماننا پڑے گا، لیکن اس نے سوچا کہ یہ کہاں پہ آیا ہے کہ میں نے فقہ اگر لینی ہے تو صرف ابو حنیفہ سے لینی ہے، میں نے فقہ لینی ہے تو امام حنبل سے ہی لینی ہے، میں نے فقہ لینی ہے تو مثلاً امام مالک سے ہی لینی ہے، اور یہ کہاں لکھا ہے کہ ہم فقہ اہل بیت سے لے ہی نہیں سکتے؟ یہ کون سی قرآن کی آیت ہے جس میں یہ لکھا ہے کہ آپ فرزند رسول سے فقہ نہیں لے سکتے لیکن دوسروں سے فقہ لے سکتے ہو؟ تو اس نے کہا میں نے چاروں فقہوں کی اسٹڈی کی، اور جب فقہ امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کو پڑھا، وہاں سے اس کو پتا چلا کہ امام کی فقہ میں یہ فتویٰ ہے کہ نہیں بھائی اتنا دودھ پیے، اور یہ صرف بچے کے لیے حکم ہے۔ اب یہ نہیں کہ 10 سال 20 سال کا آدمی دودھ پیتا بچہ جو صرف گوشت نہیں کھاتا، سبزی نہیں کھاتا، یخنی نہیں کھاتا، وہ صرف ماں کا دودھ پیتا ہے، یہ حکم اس کے لیے ہے۔ لیکن وہاں یہ ہے کہ بڑا بھی ہو جائے، 20 سال کا جوان ہو گیا، مارکیٹ میں چرغے ورغے کھا کے آیا، اور کسی نے کہا کہ ہم آپ کو اپنا بیٹا بنانا چاہتے ہیں لہٰذا تھوڑا سا دودھ پی لیجئے، تو کہا یہ بھی کیا ہو جاتا ہے بھائی؟ ہو جاتا ہے۔ معصوم نے کہا نہیں، صرف دودھ پیتا بچہ، وہ بھی اتنا دودھ پیے کہ اس سے اس کا کیا بنے؟ گوشت اور خون بنے۔ ایک پورا ملک ایک فقہی مسئلے کی وجہ سے شیعہ بنا، پورا ملک ایران ایک فقہی مسئلے کی وجہ سے۔ بادشاہ کو غصہ آ گیا، بیوی کو طلاق دے دی۔ مفتی صاحب نے کہا اب تو ہوگا حلالہ۔ اب بادشاہ غیرت مند، شاید رات کو نشے میں بھی تھا، غصے کے عالم میں بیوی کو دے دیا۔ صبح جب اٹھا تو بیوی دیکھنے کے لیے نہیں آ رہی، پانی لے کر نہیں آ رہی، خدمت کرنے کے لیے نہیں آ رہی۔ کہ بادشاہ سلامت، مفتی صاحب کا فتویٰ ہے کہ طلاق ہو جاتی ہے۔ وہ بھی اگر اس مکتب میں آیا فقہ اہل بیت کی وجہ سے کہ میرے چھٹے امام فرماتے ہیں طلاق وہ ہو جو انسان ہوش و حواس میں دے، نشے میں کیے ہوئے فیصلے، غصے میں کیے ہوئے فیصلوں کی کوئی معیار نہیں ہوتی، کوئی قدر و قیمت نہیں ہوتی۔ تیسرا مسئلہ، انڈیا میں اتنا بڑا کیس چلا کہ اگر ایک مرد 3 مرتبہ بیوی کو کہہ دے کہ میں نے تمہیں طلاق دی اور طلاق دی، کہ یہ 3 طلاقیں ہو جاتی ہیں۔ میں نے کسی صاحب سے کہا اگر 100 بار کہے تو پھر کتنی ہو جاتی ہیں؟ یہ تو اسی قاضی کا فیصلہ ہوا جس نے کہا فلاں جناب کو 100 مرتبہ پھانسی دی جائے۔ جناب موت تو ایک ہی بار آتی ہے، اب آپ اسے 1000 بار پھانسی دو یا اسے 200 بار پھانسی دو، تو اگر 100 مرتبہ بھی کہے میں نے طلاق دی، وہ طلاق ایک ہی کاؤنٹ ہوتی ہے۔ لوگوں کی زندگیاں تباہ و برباد ہو گئیں اسی حلالے کے چکر میں، غیرتیں لوگوں کی پامال ہو گئیں صرف ایک غلط مسئلے کو بیان کرنے کے لیے۔ تو فقہ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام فقہ فطرت ہے، فقہ عقل ہے۔ یہاں پہ آپ کو عقل ملتی ہے، یہاں پہ آپ کو فطرت ملتی ہے، اور یہی گریہ جس کا تعلق دائماً انسان کی فطرت سے ہے، اس پہ بھی پابندیاں لگا گئیں کہ ماں مر جائے تو رو نہیں بدعت ہے، باپ مر جائے تو رو نہیں بدعت ہے۔ یہ شقاوت قلب ہے، یہ سختی قلب ہے، یہ نابودی فطرت ہے کہ انسان کی فطرت کو تباہ و برباد کر دیا جائے۔ کس چیز کے ذریعے؟ گریے کو روکنے کے ذریعے سے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ علی علی حق ہے، علی حق ہے، علی حق ہے، علی علی جدھر حق ہے ادھر مولا، جدھر حق ہے